اللہ تہجد میں ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہمارے قریب ہوتا ہے، مگر تہجد کے کیا کہنے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی حاجت برما، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے تہجد کو اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تہجد پڑھنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن لوگوں کو فرض نماز کے ساتھ تہجد کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے، وہ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ کے کتنے قریب ہے کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے تہجد کی عبادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندے کو تہجد کی عبادت کے لیے پسند کرتا ہے جس کی عبادت اسے پسند آتی ہے۔ اس لیے تہجد پڑھنے والے بندے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی اہمیت اور فضیلت تو آپ نے بہت جگہ پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ تہجد کی نماز میں سب سے پہلے ہماری نیت دیکھی جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تہجد کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر لوگ تہجد صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش پوری کر دے، یا اللہ ہماری فلاں خواہش پوری کر دے، وہ دعائیں سن لے۔ تو ایسے اللہ کی عبادت کرنے میں آپ اللہ کو نہیں مانگتے، بلکہ آپ تو کسی اور چیز کی چاہ میں ہوتے ہو اور اللہ کا قرب نہیں مانگتے، بلکہ آپ صرف اپنی دعا مانگتے ہو۔ آپ تہجد صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو وہ فائدہ مل جاتا ہے تو آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ صرف اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ اس لیے جب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا ہی نہیں سن رہا۔ اللہ کسی کی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اللہ کسی کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کی دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا فیوچر اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی بہتر جانتا ہے کہ ہماری دعا کب قبول ہونا ہے۔ اور جب ہم دعا کے لیے قبول نہ ہونے پر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فلاں دعا نہیں سنی یا قبول نہیں کی یا ہماری خواہش پوری نہیں کی، ہم نے تو تہجد میں بھی اٹھ اٹھ کر مانگا تھا، تو یہ ایک شکوے میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور جہاں شکوہ آتا ہے وہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندوں سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کے لیے صرف اللہ کے نزدیک ہونا،
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تہجد میں آپ کوئی بھی دعا نہ مانگو یا اپنی کوئی تکلیف اور پریشانی اللہ کے سامنے نہ رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فرض کے لیے پڑھو۔ آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیے۔ آپ کی جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ سے بیان کریے۔ جب دل کی بات اللہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کریے۔ دل کا حال آپ اللہ کو بتائیے، لیکن کبھی یہ نہیں بولنا کہ ڈیلی تہجد پڑھ کر دعا مانگتی ہوں اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں تو اللہ سے اتنا رو رو کر مانگتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے الفاظ ادا کرنے والا بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہماری باتوں کا، ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے تہجد میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگیے۔ اللہ کو بتائیے کہ اللہ نے تیری محبت میں تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں۔ میں تیری محبت میں اپنا تن من بست چھوڑ کر دیدار ہوئی ہوں۔ یہ تیری محبت میں رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہوں اور نماز کا اہتمام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور صرف تیری محبت میں رات کے اس پہر تجھے یاد کرتی ہوں۔ کبھی بھی اپنی عبادت کا اللہ سے صلہ نہیں مانگیے اور کبھی بھی اپنی کسی بھی باتوں کا بدلہ اللہ سے طلب نہ کرو۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دعا کی قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ آپ کا ہوگا تو سب آپ کا ہوگا۔ آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دے تو شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملتا تو بھی شکر ادا کریے، کیونکہ اس میں بھی اس کی نصیحت ہوگی۔ ہمارا بار بار یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا قبول ہوگی یا نہیں، یہ سب ناشکری میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کو ناشکری بالکل پسند نہیں، قطعی پسند نہیں۔ آپ کی ساری عبادت، تہجد، فرض نمازیں، قرآن کی تلاوت، جو بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں وہ وغیرہ، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ جس دن آپ کی اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اس دن آپ دیکھیے گا اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھا کریں، اللہ کے لیے عبادت کیا کریں، اور اگر ہمیں اللہ کی محبت مل گئی تو پھر ہمیں کسی چیز کی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ انسان سوچ لے کہ رب مل جائے، اللہ مل جائے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی یہ کہے گی کہ مجھے وہ لڑکا چاہیے، یا کوئی لڑکا یہ کہے گا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ بندہ صرف اللہ کی رضا میں راضی ہوگا۔ تو میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگیے، اور آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگیے۔ بچوں کی طرح ضد لگائے، اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ اللہ آج وہ ہو گیا میری زندگی میں، آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آج میرا دل ٹوٹا، آج میں رو پڑی، اس وجہ سے رو پڑی، آج کیسا دن گزرا۔ اللہ سے باتیں کریں، بات کر کے تو دیکھیے، اللہ سے پوچھ کر تو دیکھیں، اللہ سے اللہ کو مانگ کر تو دیکھیں، آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اور اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔